مفتی کورس میں ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قضاء کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اور قاضی کی 7 شرطیں، جو کہ عبدالکریم زیدان صاحب کی جو مفتی کورس میں ہمارے نصاب میں کتاب ہے نظام القضاء فی الشریعۃ الاسلامیہ، اس کا مکمل مقدمہ اور اس کی فصل اول باب اول کی جو فصل اول ہے اس کا خلاصہ یہ آپ کے سامنے جو عنوان بیان کیا اس عنوان کو بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کتاب کا نام نظام القضاء فی الشریعۃ الاسلامیہ ہے، جو کہ عبدالکریم زیدان صاحب نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ تو تمہیدی باب میں انہوں نے قضاء لفظ جو ہے اس کے متعلقہ چند چیزوں کو بیان کیا ہے۔ قضاء کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اور اس کی فضیلت اور اس کے متعلقہ کچھ تمہیدی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے قضاء کی لغوی تعریف۔ قضاء جو لفظ ہے قضاء یقضی سے ہے یہ، اور اس کا مطلب فیصلہ کرنا ہے۔ تو لغت میں قضاء کا جو لفظ ہے نا، یہ تقریباً 7 معنی کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر قضاء کا لفظ وجوب کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، جیسے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں قضى الامر الذي فيه تستفتیان۔ تو یہاں جو ہے وجوب کے معنی میں ہے، اور قضاء کا لغوی دوسرا مطلب اور معنی یہ اتمام کے لیے بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے قضاء کا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فلما قضى موسیٰ الاجل، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس مقرر کو پورا کر دیا، مکمل کر دیا، یعنی کہ قضاء کا لفظ پورا کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور قضاء کا لفظ عہد کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں اذ قضینا الی موسیٰ الامر۔ اور اسی طرح قضاء کا لفظ جو ہے نا حکم پر بھی استعمال ہوا ہے، جیسے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اور قضاء کا لفظ پیدا کرنے الخلق کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات، اللہ تعالیٰ نے ان کو 7 یعنی کہ 7 دنوں میں پیدا کیا، بنایا۔ اور قضاء کا جو لفظ ہے یہ عمل کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ۔ اور اسی طرح قضاء کا معنی جو ہے یہ ادا کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے قضت دائن، یعنی کہ کسی کا قرضہ جو ہے دینا، اس کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد قضاء کی اصطلاحی تعریف، اس کے بارے میں کافی تعریفیں صاحب کتاب نے بیان کی ہیں۔ تو ایک تعریف انہوں نے مختار تعریف، جو کہ اہم تعریف ہے، وہ بیان کی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہا الحکم بین الخصوم بالقانون الاسلامی بکیفیت مخصوصۃ، مخصوص کیفیت کے ساتھ اسلامی قانون کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا، یہ قضاء اس کو کہتے ہیں۔ دوسری تعریف قضاء کی الحکم بین، یعنی کہ فیصلہ کرنا بین خصمین، 2 جھگڑا کرنے والوں کے درمیان، فاکثر یا زیادہ جھگڑا کرنے والوں کے درمیان، بحکم اللہ، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق۔ اور اس کی فضیلت کے بارے میں جیسے کہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے کیجئے۔ یہ فیصلہ کرنا، اس منصب پہ فائز ہونا قاضی کے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ اور اسی طرح اس کی فضیلت کے بارے میں صاحب کتاب نے ایک روایت بیان کی ہے جو اجتہاد والی ہے۔ تو یہ ایسا منصب ہے، بندہ پوری قرآن و حدیث کی جد و جہد کے ساتھ اگر فیصلہ صحیح کرتا ہے تو اس کو 2 نیکیاں ملتی ہیں، اگر غلط کرتا ہے تو تب بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اجتہاد کرنے والا ہو تو اس کو پھر بھی 1 نیکی ملتی ہے۔ اب باب اول میں فصل اول انہوں نے قائم کی ہے۔ فصل اول میں قاضی کی 7 شرائط کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ قاضی کی 7 شرائط ہیں۔ پہلی شرط بلوغ ہے، بالغ ہونا ہے۔ بلوغت جو ہے، بلوغت سے قبل کے احوال جو ہیں بندے کے، وہ معتبر نہیں، جیسے نماز روزہ وغیرہ اس کا ثواب والدین کو ہے، تو وہ مکلف نہیں ہے۔ تو جب بلوغت سے پہلے بندہ مکلف نہیں ہے تو اس کے فیصلہ جو ہے اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اسی طرح عقل، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 بندوں سے قلم کو اٹھایا گیا، ان میں سے ایک مجنون ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے۔ تو صاحب عقل ہونا یہ بھی شرط ہے، پہلی شرط میں سے انہوں نے لکھا ہے۔ اور آزاد ہونا، غلام بندے نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ پہلی جو شرط ہے اس میں 3 چیزیں، بلوغت ہے، عقل ہے اور آزادی ہے۔
اور دوسرے نمبر پہ قاضی کے لیے دوسری شرط ہے کہ وہ اسلام لانے والا ہو، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يقبل منہ وهو فی الآخرۃ ومن يتبدل الکفر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پہ فرمایا ہے کہ جو اسلام کو تبدیل کرتا ہے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ تو دین قبول ہی نہیں۔ تو جب وہ اسلام نہیں لائے گا، مسلمان خود نہیں ہوگا، تو وہ کیسے اسلام کے مطابق فیصلے کرے گا؟ اس لیے قاضی کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ عدالت کا ہونا، عادل ہونا اس کی شرط ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ اگر تمہارے پاس فاسق آئے تو اس کی تحقیق کیجئے۔ اس کا مطلب یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ عادل ہے تو اس کی بات کو مانا جائے، اگر فاسق ہے تو اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ اجتہاد شرط ہے، وہ مجتہد ہونا چاہیے۔ جو مجتہد نہیں، جو قرآن و حدیث سے استنباط کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، تو اس کو اجتہاد کا پتہ نہیں، وہ لوگوں کے فیصلے بھی صحیح نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس کے بارے میں امام صاحب نے یہ بھی لکھا ہے لا یکون عامیا مقتبئ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ اگر تمہارے پاس فاسق آئے تو اس کی تحقیق کیجئے۔ اس کا مطلب یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ عادل ہے تو اس کی بات کو مانا جائے، اگر فاسق ہے تو اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ اجتہاد شرط ہے، وہ مجتہد ہونا چاہیے۔ جو مجتہد نہیں، جو قرآن و حدیث سے استنباط کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، تو اس کو اجتہاد کا پتہ نہیں، وہ لوگوں کے فیصلے بھی صحیح نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس کے بارے میں امام صاحب نے یہ بھی لکھا ہے لا یکون عامیا مقلدا، کو مقلد بندہ بھی جو مجتہد نہیں، مقلد مجتہد نہیں ہوتا، اس لیے مقلد جو ہے نا وہ قاضی نہیں ہو سکتا، فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد پانچویں نمبر پہ مذکر کی شرط ہے، یعنی کہ فیصلہ وہ کرے جو مذکر ہو، مؤنث فیصلہ یعنی کہ اولو الامر میں سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما افلح قوم ولو ولوا امرهم امرا، کہ ایسی قوم فلاح نہیں پا سکتی کہ ان کے معاملات پر ایک عورت جو ہے فیصلہ کرے، یا ان کی جس قوم کی حکمران ایک عورت ہو تو وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی۔ ویسے بھی قرآن میں آتا ہے الرجال قوامون علی النساء، اس لیے مذکر کی شرط ہے۔ چھٹے نمبر پہ سلامت الحواس، اس کے ہوش و حواس سلامت ہونے چاہیے، بالکل اس کو پورے ہوش حواس جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں بھی قائم دائم ہونے چاہیے۔ تو اسی طرح ساتویں نمبر پہ وہ قوی ہو، کن چیزوں میں؟ متقی ہونے میں قوی ہو، عبادت میں قوی ہو، ذہانت میں قوی ہو، فقہ منطق بلاغت، یہ ساری چیزوں میں وہ مضبوط ہو، ذہنی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، اور ہر لحاظ سے اگر وہ مضبوط ہو تو یا پھر اس کو مضبوط کیا جائے تب وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا